السلام علیکم۔ نفس کو قابو کرنے کا آسان طریقہ، حکیم لقمان کی ہلا دینے والی نصیحت۔ ذرا رک کر اپنے آپ سے ایک سوال پوچھو، ہم سچ جانتے ہیں پھر بھی غلط کیوں کرتے ہیں؟ ہم توبہ کرتے ہیں پھر بھی وہی گناہ دوبارہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہ کام اب نہیں کریں گے، پھر کچھ ہی دن بعد خود کو وہیں کھڑا کیوں پاتے ہیں؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ نہ تو مسئلہ علم کا ہے، نہ ہی لوگوں کا، اور نہ ہی ماحول کا ہے۔ پھر آخر مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ صرف نفس کا ہے، وہ نفس جو تمہیں جان بوجھ کر کمزور بناتا ہے، جو تمہیں گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے اور حق کو مشکل بنا دیتا ہے۔ آج ہم اسی نفس کی بات کریں گے، وہ نفس جس پر قابو پا لیا تو زندگی سنور گئی، اور اگر نفس کے ہاتھوں ہار گئے تو عبادت بھی ضائع ہو گئی۔ آج ہم بات کریں گے نفس کو قابو کرنے کے اسلامی طریقے کی، وہ طریقہ جو ہمیں حکیم لقمان کی حکمت سے ملتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پوری سنیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے، کیونکہ جو بات ابھی سمجھ نہیں آئے گی وہ آگے جا کر دل ہلا دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ نفس آخر قابو میں کیوں نہیں آتا؟ سب سے پہلے ہمارا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم نفس کو قابو کیوں نہیں کر پاتے۔ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نفس صرف گناہ کا نام ہے، حالانکہ نفس ایک مکمل نظام ہے جو ہمارے اندر کام کر رہا ہے۔ یعنی نفس کہتا ہے ابھی مزہ کر لو، توبہ بعد میں کر لیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے، سب معاف ہو جائے گا، سب یہی کر رہے ہیں، تم اکیلے کیوں رک رہے ہو؟ یہی وہ آواز ہے جو انسان کو گناہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ سب سے مشکل کام کسی دشمن کو شکست دینا نہیں بلکہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے، کیونکہ اگر دشمن سامنے ہو تو مقابلہ آسان ہوتا ہے، لیکن نفس کا دھوکہ نظر نہیں آتا، ایسا محسوس کرنا پڑتا ہے کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ نفس کی سب سے خطرناک عادت یہ ہے کہ وہ انسان کو احساس بھی نہیں ہونے دیتا کہ وہ غلط راستے پر ہے، وہ گناہ کو عادت بنا دیتا ہے، پھر انسان کہتا ہے مجھ سے نہیں بدلا جائے گا۔ تو یہ نفس کی جیت ہے۔ نفس کی 3 بڑی چالیں ہیں جو وہ انسان پر آزماتا ہے۔ پہلی چال تاخیر، نفس کہتا ہے ابھی نہیں، بعد میں بدلیں گے۔ دوسری چال جواز، نفس کہتا ہے مجبوری تھی، حالات ایسے ہی تھے۔ تیسری چال مایوسی، نفس کہتا ہے اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہ تینوں باتیں انسان کو عمل سے دور لے جاتی ہیں۔ حکیم لقمان کی حکمت بھی خوب تھی، انہوں نے کہا ایک لمحہ خود سے سوال کرو کہ کیا واقعی تم اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو یا پھر تمہارا نفس تمہیں دھکیل رہا ہے۔ اگر تم نے اس فرق کو سمجھ لیا تو تم آدھے کامیاب ہو گئے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ نفس کو قابو کرنے کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ پہلا قدم کون سا ہے جو انسان کو بدلنا شروع کر دیتا ہے؟ ذرا اپنے دل کو مضبوط رکھو، ہم اب اس نقطے پر آ رہے ہیں جہاں سے نفس کو قابو کرنے کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ اگر نفس اتنا طاقتور ہے تو ہم اسے کیسے قابو کریں گے؟ یہاں حکیم لقمان کی حکمت ہمیں یہ واضح راستہ دکھاتی ہے۔ نفس کو قابو کرنے کا پہلا اور سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو پہچانے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو نیک کام میں درست سمجھتا رہے گا تب تک وہ نفس کو کبھی قابو میں نہیں کر سکے گا۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ انسان خود کو بڑا نہ سمجھے،
کیونکہ خود کو بڑا سمجھنا نفس کی غذا ہے۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ میں کمزور ہوں تو اسی وقت سے اللہ کی مدد شروع ہو جاتی ہے۔ نفس ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ خود کو درست سمجھو اور دوسروں کو غلط۔ وہ تمہیں یہ احساس دلاتا ہے کہ تمہاری نیت اچھی ہے، اس لیے عمل کی کمی کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایسا بالکل صحیح نہیں ہے۔ نفس کو کمزور کرنے کا دوسرا اصول خواہشات پر روک ہے۔ یہ بات بہت تلخ ہے لیکن سچ ہے کہ گناہ کی جڑ ہماری خواہشات ہے۔ جب اپنے دل کی خواہش فوراً پوری کرو تو سمجھو کہ نفس جیت گیا، اور جب دل چاہے اور اپنی خواہشات کو روک دو تو سمجھو کہ نفس کمزور ہو رہا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان ٹوٹتا بھی ہے اور بنتا بھی ہے۔ حکیم لقمان کی حکمت یہی تھی کہ انہوں نے خواہش کو قابو میں رکھنے والی چیز کہا، کیونکہ اگر خواہش قابو میں ہو تو زندگی سنور جاتی ہے۔ نفس کو قابو کرنے کا تیسرا اصول خاموشی ہے۔ آج کا انسان بولتا بہت ہے، صفائیاں بہت دیتا ہے، لیکن خاموشی نفس کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ جب تم بولنے کی طاقت رکھتے ہو اور خاموش رہتے ہو تو نفس ٹوٹتا ہے۔ جب تم بدلہ لیتے ہو اور معاف کر دیتے ہو تو نفس ٹوٹتا ہے، اور یہی ٹوٹنا نفس کی کمزوری ہے۔ نفس کو قابو کرنے کا چوتھا اصول وقت کی پابندی ہے۔ نفس کو سب سے زیادہ نیک کام میں تاخیر پسند ہے۔ وہ کہتا ہے نماز بعد میں، توبہ بعد میں، اپنے آپ کو بدلنا بعد میں۔ اسی لیے انسان کو ہمیشہ ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جس کے سامنے نفس کو خاموش رہنا پڑتا ہے؟ یہ ایک راز ہے جو آپ کو آگے چل کر پتہ چلے گا، اور یہ راز آپ کو عبادت کی اصل روح سے ملوائے گا۔ اور اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو تیسرا حصہ تمہیں خود سے آشنا کر دے گا۔ اب ذرا توجہ سے سننا، کیونکہ اب ہم اس مقام پر پہنچ رہے ہیں جہاں نفس واقعی ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ نفس کو سب سے زیادہ طاقت کس چیز سے ملتی ہے؟ غفلت سے۔ اور نفس کو سب سے زیادہ کمزوری کس چیز سے ملتی ہے؟ یاد الہی سے۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور آپ ذکر اللہ کر کر دیکھیں کیسے آپ کا ظاہر اور باطن پاک صاف اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے، یہ نفس پر سب سے بھاری ضرب ہے۔ نفس یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کو صرف ضرورت کے وقت یاد کرو، کسی دکھ میں، مصیبت میں یا کسی خوف میں، لیکن جب انسان خوشی میں اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے، خاموشی میں اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے اور تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے تو نفس بے چین ہو جاتا ہے۔ ذرا اس بات کو سمجھو، جب زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے تو نفس کمزور نہیں ہوتا، لیکن جب دل اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو نفس کانپنے لگتا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ ذکر کرتے ہیں مگر وہ بدلتے نہیں، کیونکہ ذکر ان کی زبان پر ہے، دل میں نہیں۔ نفس کو توڑنے کا اگلا مرحلہ نماز ہے، اور وہ نماز نہیں جو صرف ادا کی جائے، بلکہ وہ نماز ہے جو سمجھی جائے۔ نفس کو سب سے زیادہ تکلیف اس نماز سے ہوتی ہے جس میں انسان اپنی عاجزی محسوس کرے۔ جب انسان سجدے میں جا کر دل سے یہ مان لے کہ میں کچھ بھی نہیں اور سب کچھ صرف اللہ ہے تو اسی لمحے نفس زمین بوس ہو جاتا ہے۔ حکیم لقمان کی حکمت یہی تھی کہ اگر تمہاری عبادت کے بعد تمہارا دل نرم نہیں ہوا، تمہاری زبان محتاط نہیں ہوئی اور تمہارا رویہ دوسروں سے بہتر نہیں ہوا تو سمجھ لو کہ نفس نے عبادت کو بھی استعمال کر لیا ہے۔ نفس بہت چالاک ہے، وہ تمہیں عبادت پر
فخر کروا دیتا ہے، وہ تمہیں دوسرے لوگوں سے بہتر ہونے کا احساس دلاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ تمہیں اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے حکیم لقمان نے فرمایا، سب سے بہترین عبادت وہ ہے جس پر انسان فخر نہ کرے۔ نفس کو قابو کرنے کا ایک اور طاقتور وظیفہ خدمت ہے۔ نفس کو پسند ہے کہ اس کی خدمت ہو، اسے عزت دی جائے، اس کی تعریف کی جائے، لیکن جب انسان بغیر کسی فائدے کے کسی کی مدد کرتا ہے، بغیر نام کے کسی کی مدد کرتا ہے، تو نفس کو چوٹ لگتی ہے۔ یہ وہ چوٹ ہے جو نفس کو اندر سے توڑتی ہے۔ ذرا خود سے سوال کرو، کیا تم نیکی اس لیے کرتے ہو کہ لوگ دیکھیں یا اس لیے کہ اللہ راضی ہو؟ نفس کو کمزور کرنے کا ایک اور مرحلہ تنہائی ہے۔ ہر وقت لوگوں میں رہنا، ہر وقت لوگوں سے باتیں کرنا، ہر وقت خود کو مصروف رکھنا، یہ سب نفس کا دھوکہ ہے۔ جب انسان کبھی کبھی خود کے ساتھ بیٹھتا ہے، اپنے اعمال کو دیکھتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی حقیقت رکھتا ہے، تو پھر نفس کمزور پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا، جو شخص تنہائی سے ڈرتا ہے وہ اپنے نفس سے ڈرتا ہے، اور جب نفس کمزور ہونے لگتا ہے تو پھر وہ ایک آخری وار کرتا ہے، وہ تمہیں مایوسی کی طرف لے جاتا ہے کہ تم نے بہت گناہ کر لیے، اب تمہارے لیے کچھ نہیں بچا۔ یہ نفس کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ یاد رکھو، مایوسی نفس کی نہیں، شیطان کی آواز ہے۔ اور حکیم لقمان کی حکمت یہی تھی کہ انہوں نے کہا، امید نہ چھوڑو۔ وہ آخری مرحلہ کون سا ہے جس کے بعد نفس سرکشی چھوڑ دیتا ہے؟ اب ذرا دل کو سنبھال لو۔ اگر تم یہاں تک آ گئے ہو تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو۔ نفس کو قابو کرنے کا آخری مرحلہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن یہ صرف ہمارے الفاظ ہوتے ہیں۔ ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ جب تک دل کے فیصلے اللہ کے سپرد نہ ہوں تب تک نفس قابو میں نہیں آتا۔ کیا تم واقعی سکون چاہتے ہو؟ اگر چاہتے ہو تو ایک فیصلہ کرو۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ آج کے بعد تم نفس کی ہر بات بغیر سوچے سمجھے نہیں مانو گے، بلکہ تم رک کر سوچو گے، اللہ کو یاد کرو گے اور پھر فیصلہ کرو گے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ نفس کو قابو کرنا ایک دن کا کام نہیں، یہ پوری زندگی کا سفر ہے۔ اس میں کبھی تم جیتو گے اور کبھی ہارو گے، اور اسی آخری بات کو دل میں بسا لو کہ اگر آج تم اللہ کے ہو گئے تو کل اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔